سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایران کے حالیہ اقدامات اور عالمی سطح پر ان کے اثرات پر ایک بہت ہی الگ اور دلچسپ نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے مطابق ساری کہانی کی جڑ کہاں ہے؟ وہ ہے ایران کا یہ ایک بالکل واضح اور اٹل مطالبہ جو آگے ہونے والے تمام واقعات کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، تو چلیں ذرا اس مرکزی دعوے کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ آخر اتنا لمبا تنازع اور بھاری نقصانات جھیلنے کے باوجود ایران اپنے موقف پر اتنا مضبوطی سے کیسے ڈٹا رہا؟ دیکھیں، اس ذریعے کے مطابق ایران کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی عارضی جنگ بندی نہیں چاہیے، بلکہ ایک مستقل پورے خطے میں جنگ بندی چاہیے، اور صرف جنگ بندی نہیں بلکہ اس کی ٹھوس بین الاقوامی ضمانتیں بھی چاہیے۔ یعنی بات صرف جنگ روکنے کی نہیں بلکہ مستقبل میں جنگ کے امکان کو ہی ختم کرنے کی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایران کی شرط۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اٹل رویے کا پہلا اور سب سے بڑا اثر کہاں نظر آتا ہے؟ سیدھا معاشی محاذ پر، جہاں پرانے عالمی اصولوں کو براہ راست چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور یہیں سے کھیل اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ ذریعہ بھارت کے ایک بہت بڑے معاشی قدم کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے امریکی ڈالر کی عالمی بادشاہت کے لیے ایک سیدھا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سلائیڈ بڑی اہم ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ دیکھیں، بھارت نے ایران سے تیل خریدا، لیکن اس کی ادائیگی چینی یوان میں کی۔ مطلب اس پورے لین دین میں امریکی ڈالر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس تجزیے میں اسے امریکی معاشی طاقت پر ایک علامتی تماچا کہا گیا ہے۔ 58 بلین ڈالرز۔ ذرا اس رقم کے بارے میں سوچیں۔ اس ذریعے کے مطابق صرف 40 دنوں کے تنازع نے مشرق وسطیٰ کے توانائی کے شعبے یعنی تیل، گیس اور بجلی کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ اس جنگ کے زبردست معاشی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ صرف معاشی جنگ نہیں ہے، پردے کے پیچھے سفارتی سطح پر بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے سودے اور طاقت کے نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں مبینہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کا تعطل بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی پیشکش ہے کہ آپ ہمیں اپنا افزودہ یورینیم دیں، ہم آپ کے $6 بلین جاری کر دیں گے، اور دوسری طرف ایران کا ایک بڑا اسٹریٹجک مطالبہ ہے کہ نہیں، پہلے مستقل جنگ بندی اور اس کی ٹھوس ضمانتیں۔ اور یہاں سے صورتحال اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ پرانے حریف جیسے ترکی اور سعودی عرب ایک میز پر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ روایتی عالمی طاقتوں کو شامل کیے بغیر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری سفارتی شطرنج کی چالیں ایک حقیقی فوجی تناؤ کے سائے میں چلی جا رہی ہیں، اور اسی دوران کچھ نئی اور بہت ہی غیر متوقع سیکیورٹی شراکت داریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب ایک اعلیٰ سطحی ایرانی وفد کو مبینہ طور پر ایک جان لیوا خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 20 یہ تعداد اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطرے کے جواب میں جو قدم اٹھایا گیا وہ نہ صرف ڈرامائی تھا بلکہ اس پیمانے پر اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ہوا یہ کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو ایرانی وفد کے جہاز کو خطرے کا اندازہ ہوا۔ اس کے جواب میں 20 لڑاکا طیارے اور ایک ارلی وارننگ طیارہ فضا میں بلند ہوئے۔ انہوں نے ایرانی جہاز کے گرد ایک 6 طرفہ شیلڈ یعنی اوپر، نیچے، آگے، پیچھے اور دائیں بائیں سے مکمل حصار بنایا اور انہیں تہران تک بحفاظت پہنچایا۔ ذریعہ اسے ایک نئے اور مضبوط پاکستان ایران اتحاد کے طاقتور مظاہرے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی وقت ایک اور محاذ پر یعنی لبنان میں صورتحال بہت عجیب ہے۔ کاغذ پر تو جنگ بندی ہے، لیکن زمین پر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ دونوں طرف سے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امن کتنا نازک ہے۔ تو ان تمام واقعات کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے، معاشی، سفارتی، فوجی، تو یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی بولڈ نتیجے پر لے جاتا ہے کہ شاید عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ اور شاید اس پورے تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ یہ ایک سابق امریکی صدر کے مبینہ پیغام کو امریکہ کے لہجے اور حکمت عملی میں ایک حیران کن تبدیلی کا حتمی ثبوت قرار دیتا ہے۔ تو اس بات کا مطلب کیا نکلا؟ اس تجزیے کے مطابق مطلب یہ ہے کہ 40 دن کے دباؤ کے بعد ایک سپر پاور
مبینہ طور پر ایک ایسی تنظیم کے ساتھ امن کی بات کرنے پر مجبور ہوئی جسے وہ خود باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے۔ اسے ایران کی حکمت عملی کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی ایک نئی عالمی ترتیب کا آغاز ہے